الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وقال عز وجل كما ورد 3 مرات في القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة أعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی مقصد بعثت کیا ہے جو تمام انبیاء اور رسل کی مقدس جماعت میں آپ کو ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعثت کا عمومی مقصد کیا ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ مناسب ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام کا جو بنیادی نظام فکر ہے جسے ہم ایمانیات سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے. دیکھیے، جن باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، میں ان کا ایک بڑا اجمالی سا تذکرہ کر رہا ہوں بغیر قرآن اور حدیث کے حوالوں کے، اس لیے کہ اس کا وقت نہیں. قرآن مجید نے ہمیں جو فکر دیا ہے، جو فلسفہ دیا ہے اس کائنات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو حد نگاہ تک پھیلی ہوئی ہے، جس کا نہ ابتدا کا ابھی تک علم حاصل ہے نہ انتہا کا، بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے باوجود کچھ علم نہیں ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے. یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، بلکہ یہ ایک خاص وقت میں پیدا کی گئی اور ایک خاص مہلت کے لیے الی اجل مسمى پیدا کی گئی. البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ تنہا ہے، اکیلی ہے، منفرد ہے. اس جیسی کوئی ہستی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، مثال نہیں، مثیل نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی ہمسر نہیں. اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کے اندر اس نے انسان کو پیدا کیا جو اس کی تخلیق کا نقطۂ عروج ہے. یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکوا دیا گیا، سجدہ کرایا گیا، اس انسان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ تو وہ ہے جو اس دنیا میں بسر کرتا ہے، لیکن اس کی اصل زندگی جو ہے وہ دار الاخرہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ان دونوں زندگیوں کے درمیان میں یوم قیامت، جس میں کہ اس دنیا میں انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا حساب کتاب ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کا یہ نظام اس لیے قائم کیا، پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ جو امتحان ہم یہاں دے رہے ہیں، عام طور پر ہم جانتے ہیں 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، پرچہ دے رہے ہیں آپ. ایک وقت آتا ہے کہ کہا جاتا ہے سٹاپ رائٹنگ. ہماری زندگیوں میں بھی ایک وقت آ جائے گا، وہ ہمارا موت کا وقت ہوگا، جبکہ عمل کی مہلت ختم ہو جائے. اس کے بعد اس امتحان کا نتیجہ یوم القیامت کو نکلنا ہے. اب یہاں سے اگلی بات شروع ہوگی جس کا تعلق نبوت اور رسالت سے. امتحان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، کچھ سکھا کر یا کچھ دے کر. آپ کسی بچے کو کچھ پیسے دے کر دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر جاتا ہے، یہ کینڈیز کے خریدنے کی طرف جاتا ہے یا یہ کوئی اخبار رسالہ کوئی کتاب خریدتا ہے، اس سے اس کے رجحان کا علم ہوتا ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے
اس کے لیے ہمیں کیا دیا ہے، کیا سکھایا ہے، کیا عطا کیا ہے، محاسبہ اخروی کی بنیاد کیا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو سماعت دی، بصارت دی اور عقل دی، یہ بنیاد ہے ہمارے محاسبے کی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اس پر مزید یہ ہے کہ ہمارے نفس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کر کے ہمیں بھیجا ہے، اندھا اور بہرا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ ایک ہماری یہ سماعت و بصارت ظاہری ہے اور ایک ہمارا اندرونی علم ہے، ہم پہچانتے ہیں کیا نیکی ہے کیا بدی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے۔ اس سے بھی آگے چل کر اللہ نے قلب انسانی میں جو روح رکھی ہے، اس روح میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے، خابیدہ ہے، اور اللہ کی معرفت بھی موجود۔ اتنی چیزیں دے کر اللہ نے بھیجا ہے اور اب ہمیں اس امتحان گاہ میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ قیامت کے دن۔ تو گویا کہ محاسبہ اخروی کی بنیادی چیزیں تو یہ ہیں، اساسات یہ ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا ایک تقاضا اور ہوا مزید کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے برگزیدہ بندوں کے پاس وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا پیغام بھیجتا رہا، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس پیغام میں جتنی بھی ہدایت اس دور کے مطابق اللہ نے دینی مناسب سمجھی ہے، اس کے افہام و تفہیم اور اس کی تعلیم کا حق ادا کریں، اور جس قدر اعمال کے احکام دیے ہوں ان کا عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش کر کے دکھا دیں، تاکہ یہ اتمام حجت ہو جائے۔ یہ لفظ یاد کر لیجئے، اتمام حجت، یعنی وہ حجت جو اللہ نے سماعت اور بصارت اور عقل اور نفس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان اور روح انسانی میں معرفت خداوندی اور محبت خداوندی کا خامیدہ ہونا، اس پر مستزاد جو ہے اتمام کیا ہے اس بات کا کہ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے حق کو مبرہن کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے، تاکہ پھر لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اسی لیے اس کے لیے دوسری اصطلاح قطع عذر ہے، عذر نہ باقی رہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں، اے اللہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اے اللہ ہم سے حساب کس بات کا، جبکہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا سورہ نساء میں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے مبشر اور نذیر بنا کر، تاکہ ان کی آمد کے پاس لوگوں کے پاس اپنی غلط عملی کے لیے، اپنے بد عملی کے لیے کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے۔ اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر بھی ہے، جس طرح چاہے محاسبہ کر لے، لیکن وہ حکیم ہے، اس نے حکمت کا نظام بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے ضمن میں جو بنیادی اصطلاحات قرآن میں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ داعی، اللہ کی طرف بلانے والے، مبلغ، اللہ کا پیغام پہنچا دینے والے، تعلیم، حق اور ہدایت کی تعلیم دینے والے، مبشر، جو اس حق کے راستے کو اختیار کریں ان کو بشارت دینے والے جنت کی، منذر، نذیر، جو اس کو رد کر دیں ان کو خبردار کرنے والے کہ جہنم کا نوالا بنو گے، اور ان سب کا مجموعہ جس کو شاہد کہا گیا، شاہد اور شہید، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ بن جاتے ہیں لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ اسی لیے لفظ شاہد بھی آتا ہے اور شہید بھی آتا ہے۔ چنانچہ یہ تمام الفاظ حضور کے لیے بھی مستعمل ہے، کیونکہ حضور ظاہر بات ہے کہ آپ بھی ایک نبی ہے، آپ بھی ایک رسول ہے، تو انبیاء اور رسول کا جو عمومی مقصد ہے وہ حضور کا بھی ہے۔ اسی لیے میں نے جو آج پہلی آیت تلاوت کی تھی وہ سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ہمارا گواہ، ہماری طرف سے لوگوں پر حجت قائم کرنے والا، اور بشیر بنا کر بشارت دینے والا، اور نذیر بنا کر خبردار کرنے والا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کے حکم سے، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ۔ یہ بنیادی مقصد ہے انبیاء اور رسول کا، اور یہ بنیادی مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بھی شامل ہے۔ اب آئیے اگلا قدم یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شانیں کیا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی ہستی جن جن اعتبارات سے ممتاز ہے، انفرادی سطح پر بھی اور بعثت کے اعتبار سے بھی، ان کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں تین باتیں نوٹ کریں۔ آپ پہلے اور آخری واحد رسول ہیں اللہ کے، جنہیں پوری نوع انسانی کی طرف بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثمود اخاهم صالحا وإلى عاد اخاهم هودا،
یہ سب کے سب اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے۔ میں نے 2 آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، ویسے 5 مقامات پر یہ مضمون آیا ہے قرآن مجید۔ سب سے نمایاں سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے۔ یہ آپ کی منفرد حیثیت، کوئی اور رسول کوئی اور نبی اس حیثیت میں آپ کے ساتھ شامل نہیں۔ دوسری حیثیت وہ ہے جو عام طور پر سب کو معلوم ہے، آپ صرف نبی ہی نہیں ہیں، خاتم النبیین، آپ صرف رسول ہی نہیں ہیں، آخر المرسلین، آپ پر نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پچھلے تمام رسولوں کا بعثت کا دور ختم ہو جاتا تھا جب اگلا رسول آ جاتا تھا۔ ہاں، حضور کی بعثت کا زمانہ ختم نہیں ہوگا تا قیام قیامت، آپ کا دور رسالت جاری ہے، اور آپ کے بعد اب اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا یا کوئی کرے تو وہ کافر ہے، ملعون ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، اور جو کوئی اس کی تصدیق کرے وہ اور خواہ کچھ بھی ہوا کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تیسری اور اہم بات، حضور پر صرف نبوت ختم نہیں ہوئی، مکمل ہوئی، رسالت کا خاتمہ ہی نہیں ہوا، رسالت کی تکمیل ہوئی۔ یہ جو نبوت اور رسالت کی تکمیل ہے، اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے اہم آیت جو قرآن مجید میں ہے، جس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ سورہ توبہ میں بھی آیا، آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیا، آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیا، آیت نمبر 9۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدی، ہدایت کاملہ، یہ ہدایت کہ جو آخری ہے، کامل ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الہدی، قرآن حکیم، ودین الحق، اور دین حق دے کر سچا نظام زندگی، عدل و انصاف اور قسط پر مبنی نظام زندگی دے کر بھیجا۔ اور کس لیے بھیجا؟ تاکہ اسے پورے نظام زندگی پر غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ الفاظ حضور کے سوا کسی نبی کسی رسول کے لیے نہیں آئے، اور حضور کے لیے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے 3 مرتبہ، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں کسی الفاظ کا یا کسی آیت کا تکرار کے ساتھ آنا وہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بڑی توجہ کے قابل ہے یہ بات کہ اس پر سوچو اور غور کرو۔ اب اس میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، دونوں کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء جو آتے رہے وہ ہدایت لے کر آتے رہے، لیکن ہر دور میں انسان کی جو ذہنی سطح ہوتی تھی، ذہنی اور فکری سطح، اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی تھی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کے لیے پی ایچ ڈی کا ٹیوٹر رکھ دیجئے، استاد رکھ دیجئے، تو وہ پی ایچ ڈی جو والا ٹیوٹر ہے وہ کیا پڑھائے گا؟ اسے پڑھائے گا تو وہی جس کی اس میں استعداد ہے۔ لہذا نوع انسانی اپنی تاریخ کے مختلف مراحل میں ذہنی اعتبار سے، لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے جس سطح اور معیار پر رہی، اسی سطح اور معیار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام ہدایت لے کر آتے رہے، تاکہ یہ ہدایت کامل ہو گئی قرآن مجید کی شکل۔ یہ تکمیل نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ ہدایت کامل ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الہدی، قرآن حکیم کی شکل۔ اسی میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، نوٹ کیجئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اس میں تحریف ہو گئی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی لیکن اس میں تحریف ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہوتا جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو کیا ان میں تحریف ہو سکتی تھی؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو کیا ہم تحریف کیے بغیر چھوڑ دیتے قرآن کو؟ ترجموں میں تو تحریفیں ہوئی ہیں، تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں، متن میں نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ لا یاتیہ الباطل من بین ایدیہ ولا خلفہ، آ ہی نہیں سکتا، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو حفاظت کا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے جناب میں شکایت کرے کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، ہم بھی تیری کتاب ہے، قرآن بھی تیری کتاب۔ جواب اس کا کیا ہے؟ تم تو ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے، عموری دور کے لیے ہدایات پر مشتمل تھی، مستقل ابدی ہدایت نامہ ابھی قرآن کی شکل میں آنا تھا، لہذا تمہاری حفاظت کی کوئی عقلی اور منطقی ضرورت نہیں تھی۔ یہ قرآن آیا ہے، یہ اب آخری اور حتمی اور کلی اور مکمل یہ ہدایت نامہ ہے نوع انسانی کے لیے۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو ہدایت کے ضمن میں دینا ہے، جس کے بعد کہ اسے چھوڑ دینا ہے کہ اب آگے اپنی اجتہادی بصیرت سے راستہ دیکھے اور چلے، وہ قرآن میں مکمل ہو گئے۔
لہذا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب اس کے حوالے سے حضور کی ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن کے حوالے سے حضور کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس کا نام ہے تبلیغ، قرآن پہنچا دینا۔ یہ تبلیغ جو ہے اس کے ساتھ ہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو 4 مرتبہ قرآن میں الفاظ آئے، ذرا سے رد و بدل کے ساتھ، تھوڑی سی ترتیب کے اختلاف کے ساتھ، ضمائر کے فرق کے ساتھ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قرآن مجید کے گرد سارا عمل جو ہے حضور کا گھوم رہا ہے۔ اور خاص طور پر سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچا دیجیے، اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیجیے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضور نے چاہے کتنی ہی مخالفت ہوئی، چاہے آپ کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، جو بھی کہا گیا، یتلو علیہم آیاتہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے تو حکم ہوا ہے قرآن پڑھ کے سناتا رہو۔ آپ نے قرآن پہنچا دیا، اور اس پہنچا دینے کے ضمن میں بہت ہی عمدہ واقعہ کیا ہے کہ حجۃ الوداع میں حضور نے لوگوں سے گواہی لی، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اب یہ بھی معجزہ ہے کہ اس میں حضور نے خطبہ دیا اور خطبہ لوگوں نے سنا ہے۔ اس میں یہ احتیاط آپ ضرور کرتے تھے، ایک ایک جملہ علیحدہ علیحدہ اور 3 دفعہ دہراتے تھے۔ دائیں طرف رخ کر کے فرمایا، پھر سامنے رخ کر کے فرمایا، پھر بائیں طرف رخ کر کے فرمایا، پھر کچھ فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ پہنچا رہے تھے آگے۔ اس خطبے میں کہ جو ویسے شورۂ آفاق خطبہ ہے وہ بہت مشہور ہے، اس میں حضور نے اپنی تعلیم کے اہم نکات کو دہرایا بھی اور فنیشنگ ٹچز بھی دیے، اور اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ یہ نوٹ کیجئے، عام طور پر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ حضور اگر صحابہ سے کوئی سوال کرتے تھے بغرض تعلیم تو صحابہ کتراتے تھے جواب دینے سے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، اور پھر اگر حضور دوبارہ پوچھتے تھے تو مختصر ترین جواب دیتے تھے۔ وہ ہمارے دور کے چلبلے شاگردوں کی طرح نہیں تھے کہ جو اپنے استادوں کو بھی پڑھانا چاہیں، بڑے ادب کے ساتھ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک لفظ میں سوال کیا، جواب 4، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ 4 دفعہ کیوں؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا، اے نبی آپ نے بات پہنچا دی تھی یا نہیں؟ اور وہاں وہ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، اے اللہ جو تیرا پیغام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ اس کے لیے گویا کہ حضور نے اپنے حیات طیبہ کے اس آخری حصے میں آپ نے لوگوں سے گواہی لے لی کہ قیامت کے دن بھی تمہیں گواہی دینی ہوگی کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، آپ نے بلکہ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، انگشت شہادت سے اشارہ کیا 3 مرتبہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تم ہی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری الہدا کا حق تبلیغ ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب وہ لوگ جو یہاں ہیں پہنچائیں ان کو کہ جو یہاں نہیں۔ اس دن سے آج تک تبلیغ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور کے امتیوں میں سے جن کو بھی توفیق ملتی ہے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ہمت عطا کرتا ہے، وہ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تجوید پر پوری زندگیاں لوگوں نے کھپائی، اور اس کے لیے جو ہے سند جو ہے چلی آ رہی ہے، قراء کی سند، جیسے حدیث کی سند ہے ایسے ہی قراءت کی اور تجوید کی سند ہے، چلی آ رہی ہے، متصل ہے، حضور کے زمانے کے ساتھ متصل۔ اور اب دنیا کے اندر جو بھی شہرہ ہو رہا ہے قرآن مجید کا، جتنا اس کا جو معاملہ جو ہے خاص طور پر 9/11 کے بعد پوری دنیا میں جو دلچسپی پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ جتنا وہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ خونی کتاب ہے اور یہ فلاں کتاب ہے اور اس کے اندر فساد کا جو ہے تعلیم دی گئی ہے، اتنی ہی لوگوں کے اندر یہ بڑھ رہی ہے دلچسپی، اور وہ قرآن لے رہے ہیں۔ پوری مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں قرآن مجید سے، تمام نسخے بک گئے، اور وہ اس لیے کہ لوگ اب واقعتاً متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ جو ہے شر میں سے خیر برآمد کرتا ہے، اور شر میں سے یہ خیر نکل رہا ہے۔ اور بھی اس دور میں جسے بھی اللہ نے توفیق دی، ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی، ہمارے ذریعے سے بھی یہ کام جو ہے کسی درجے میں آگے بڑھا ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ تبلیغ رسالت محمدی کا سلسلہ ہے، یہ بائی پراکسی ہے۔ جو بھی کر رہا ہے نبی کا امتی وہ حضور کے نمائندے کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے۔ انی کا ترجمہ جو ہے
وہ یہ کہ میری جانب سے آن مائی بہاف بلغوا عنی ولو آیۃ، چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں سے الہدا کے ضمن میں تو اللہ کا جو فرض حضور پر عائد ہوتا تھا وہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر کے پورا کر لیا۔ اب دوسری چیز جو آپ کو دی گئی ہے وہ تکمیل دین ہے، جس کے لیے سورہ مائدہ کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نقطہ عام طور پر لوگوں پر واضح نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے ختم نبوت کا ایک مفہوم جو قانونی اس کے تقاضے ہیں، یعنی نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ اب آپ کے بعد کسی نے دعویٰ کیا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اس اعتبار سے، اور جس نے مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ چونکہ قانونی ہے، اہمیت کا حامل معاملہ تھا، اسے علماء نے خوب واضح کیا۔ لیکن دوسرا پہلو دب گیا، صرف ختم نہیں ہوئی نبوت کامل ہوئی، رسالت ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اور یہ تکمیل نبوت اور رسالت ہے کہ جو اصل میں حضور کی فضیلت کی بنیاد ہے، ورنہ تو ایک وحی اور نبوت جاری تھی، ایک جگہ پر آ کر ختم ہو گئی، تو اس میں فضیلت کی بات تو کوئی نہیں ہوئی۔ فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہ تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور پوری بلندی کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت جو ہے یہ ہے حضور کی فضیلت کی بنیاد۔ اب تکمیل دین ہے، اس کے کیا معنی؟ احکام شریعت اس سے پہلے بھی آتے رہے، مختلف انبیاء اور رسول کے ذریعے سے موٹے موٹے احکام۔ ابھی انسانی تمدن ابتدائی سٹیجز میں تھا، ابھی کوئی ریاست کا تصور، ایک جو ہے ایک ہماگیر ادارہ جو شہریوں کی پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لے لے، اسٹیٹ کانسیپٹ اور اسٹیٹ موجود ہی نہیں تھا۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ انسانی کے جس دور کا آغاز کرنے والے ہیں، اس میں اس کا ریاست کا تصور ابھرنے والا تھا، ایک مکمل نظام زندگی جس میں سیاست، معیشت، معاشرت یہ مل کر ایک آرگینک ہول، ایک حیاتیاتی اکائی بن جائے، یہ کام ہونے والا تھا۔ اور اس کا اثر جو ہے، اس کی گرفت تمام شہریوں کی زندگی پر آنے والی تھی۔ لہذا اب جو آپ کو دیا گیا ہے وہ مکمل نظام زندگی، دین حق۔ مختلف پہلو جو انسانی زندگی کے ہیں، تمدن کے، ان کے ضمن میں ایسے معتدل احکام، ایسے مستقل احکام، ایسے عدل و انصاف پر مبنی احکام، ایسے متوازن احکام کہ جن کے مجموعے سے ایک کامل اور عمدہ اور مبنی بر حق و انصاف اور عدل و قسط ایک نظام زندگی وجود میں آیا۔ اس نظام زندگی کو اب قائم کرنا، جب تک کہ اسے قائم کر کے دکھا نہ دیا جائے تو اتمام حجت تو نہیں ہوگا۔ کہا جا سکتا تھا کہ ہاں نظام تو بڑا عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، آپ نے کتاب میں پیش کر دیا ہے، لیکن یہ کہ یہ ناقابل عمل ہے، انہونی بات ہے، یہ کہنے میں آ سکتی ہے، کرنے میں نہیں آ سکتی۔ آپ کو معلوم ہے افلاطون کا نام بہت مشہور ہے، اس نے کتاب لکھی تھی دی ریپبلک، اس میں نقشہ کھینچا تھا، ایسا ہونا چاہیے، حکومت ایسی ہونی چاہیے، حاکموں کو ایسا ہونا چاہیے، عوام کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ آج تک کہیں وہ نقشہ دنیا میں وجود میں آیا ہی نہیں۔ اس لیے اس کو یوٹوپیا کہتے ہیں، وہ ایک خیالی جنت ہے جو افلاطون نے بنائی تھی اپنے افکار سے، اپنے الفاظ سے، اپنی تحریر سے، لیکن یہ کہ وہ بالفعل قائم ہونے والی چیز تھی ہی نہیں۔ وہ نظام اگر حضور جو لائے ہیں قائم کر کے دکھا نہ دیتے تو یہی کہا جاتا، انہونی باتیں ہیں، یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ امیر جو ہے وہ خادم ہوتا ہے عوام کا، کہنا تو آسان ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس حوالے سے لوگ سوچئے تو یہ جو ایک جان گسل خدمت تھی، یہ ایک انتہائی مشقت طلب، محنت طلب، دین کو غالب کرنا، اس کا مطلب تھا کہ انقلابی جدوجہد، جو نظام پہلے سے وہاں موجود تھا اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا، اس کی جگہ پر ایک مکمل نظام زندگی لا کر نصب کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں مخالفت تھی، جو پہلے سے نظام ہے اس کے ساتھ لوگوں کی براعات تھی، لوگوں کی جو ہے مفادات وابستہ تھے، لہذا ان کو وہ کسی حالت میں بھی چھیڑنے لینے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، چھیڑنے کی اجازت۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے اپنی جو جان گسل محنت اور مشقت تھی 23 برس کے اندر، بلکہ 20 برس کے اندر، یہ عظیم انقلاب برپا کر کے دکھا دیا۔ اگرچہ اس میں بہت سے سخت مراحل آئے، بہت جان گسل مراحل آئے، بہت ہی دقت طلب مراحل آئے۔ یہ جو تعارفہ شروع ہوا تھا کارواں، یہ غار حرا سے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے اندر کی سختیاں اور صعوبتیں اور پرسیکیوشن اور تشدد اور ٹارچر آئے۔ اب اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ پھر اسی میں شیب بنی ہاشم بھی آیا، 3 سال کی نظر بندی۔ پھر اسی میں آپ کو معلوم ہے یوم طائف بھی آیا ہے، جس میں اطہر جو ہے لہو لہان ہوا ہے۔ اسی میں آپ کو معلوم ہے غار ثور بھی آیا ہے، 3 دن تک تو آپ روپوش رہے، چھپے رہے،
اور اس وقت پورے قریش جو ہے وہ لگے ہوئے تھے چھان بین کرنے میں، تلاش میں کہ کہیں سے مل جائیں، زندہ یا مردہ جو لے آئے 100 اونٹ ملیں گے اس کے۔ یہ وقت بھی آیا۔ پھر مدینے میں وقت آیا ہے، مدینے میں جا کر جہاں آپ کو کچھ سہولت میسر آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دارالہجرت فراہم کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر غزوہ بدر بھی تو آیا ہے، اور غزوہ احد بھی تو آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر غزوہ احزاب بھی تو آیا ہے، جبکہ زمین تنگ ہو گئی، اس قدر مشقت، امتحان اتنا شدید۔ یہ سارے مراحل آئے، ان سارے مراحل سے گزر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ فرد واحد کے ذریعے سے کام ہونے والا نہیں تھا، یا چند افراد مل کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ فرد واحد اگر کر سکتا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر دیتے، ان کے ساتھ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 3 افراد تو اور موجود تھے، 1 جمع 3 4 تو تھے، وہ ان کے بھائی بھی موجود تھے حضرت ہارون، اور پھر دو ان کے ساتھی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کالب بن یفنہ اور موجود تھے، جو ان کے بعد میں یوشع بن نون۔ لیکن یہ کہ نہیں، ظاہر بات ہے یہ کام تو ایک جمعیت کر سکتی ہے، ایک جماعت کر سکتی ہے، ایک بڑی نفری کر سکتی ہے، وہ اللہ نے وہ جمعیت اور جماعت فراہم کی۔ یہ ہیں انصار اللہ کے مددگار اور اللہ کے رسول کے مددگار، اور ان لوگوں نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، اپنے خون کا جو ہے وہ نذرانہ دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، اور دین حق کے اعتبار سے بھی اتمام حجت کر دیا گیا کہ یہ دین حق عملی ہے، یہ قائم ہوا ہے، یہ چلا ہے۔ اس نے وہ نقشے دکھائے ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ شاید کہانیاں ہیں، کہ یہاں جو خلیفہ وقت جو ہے وہ اگر سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا تو ایک ہی اونٹ ہے، کوئی خدم اور حشم نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی انٹوراج نہیں ہے، کچھ نہیں، اور جا رہے ہیں، ایک خادم ساتھ ہے، اور یہ کہ ایک ہی اونٹنی ہے تو خادم اور حضور خود دونوں نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ راستے کا جو سامان ہے وہ راشن بھی اسی پر ہے۔ تو ایک منزل خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر، اور حضرت عمر تشریف فرما ہے اونٹ کے پیٹھ پر، اور اگلی منزل میں حضرت عمر آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور خادم جو ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مساوات انسانی کا نقشہ تاریخ انسانی نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ اس کے بعد قیامت تک دیکھ سکے، لیکن یہ کر کے دکھایا ہے محمد رسول اللہ نے۔ سید القوم خادمہم، اس کے بہت سے واقعات حضرت عمر کے زمانے کے موجود ہیں۔ یہ جو انقلاب برپا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے آپ کی بعثت کا وہ مکمل ہو جانا، لیکن یہ اس کا درجہ اول ہے، درجہ اول تک، مرحلہ اول تک تکمیل ہو گئی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، لاکھوں مربع میل کا رقبہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اچھا یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آج کا انسان حضور کی عظمت کا اگر قائل ہے تو اسی اعتبار سے آج کے انسان کو معلوم ہے انقلاب برپا کرنا کوئی خالہ جی کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ انقلاب لانا یہ تو خون چاہتا ہے، یہ تو قربانیاں چاہتا ہے، یہ مشقت چاہتا ہے، اس میں تو بھوک آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان سارے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہذا یہ جو ٹریبیوٹ پے کیا جاتا ہے آج کے دور میں، وہ اسی اعتبار سے۔ ایم این رائے نے اگر اسی لاہور میں تقریر کی تھی 1920 میں، بریڈلا ہال کوئی یہاں ہوتا تھا، اب تو اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایم این رائے، مہندر ناتھ رائے، جو لینن کا ساتھی تھا، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا، بہت اہم آدمی تھا انٹرنیشنل کمیونزم کی سطح پر، اور اس نے جو تقریر کی تھی لاہور ہی کے اندر 1920 میں، اس میں اس نے کہا تھا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خود انقلابی تھا، وہ جانتا تھا انقلاب کسے کہتے ہیں، اور انقلاب کے اندر کیا کون سی وادیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایچ جی ویلز نے جو بات کہی تھی، وہ ذرا کچھ پہلے کی بات ہے، اس نے کہا تھا اگرچہ وہ حضور کا شاتم ہے، حضور کو گالیاں دی ہیں، اس نے حضور کی نجی زندگی پر اس نے اسی طرح کی چھینٹیں اڑائے ہیں، اسی طرح کا جو ہے وہ ساری تہمتیں لگائی ہیں، اور سارا استہزاء بھی کیا ہے، تمسخر بھی کیا ہے، مذاق بھی اڑایا ہے، جیسا کہ ملعون رشدی نے کیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، وہی شخص ہے ایچ جی ویلز جو ایک طرف حضور کے اوپر اس طرح کا جو ہے معاملہ کر رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس کی 2 کتابیں ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، تو کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ آتا ہے حجۃ الوداع کے چیپٹر پر، تو وہاں پر کوٹ کر جو حضور نے فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں۔ یہ الفاظ لکھ کر وہ اس کے اوپر اپنا تبصرہ کرتا ہے
کہ اگرچہ تاریخ انسانی میں انسانی اخوت و مساوات اور آزادی اس کے بعض تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ Although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also، اور عیسائی ہونے کی وجہ سے خاص طور پر اس کے باوجود کہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، لیکن صاف کہتا ہے we find a lot of such sermons in Jesus Nazareth، مسیح ناصری کے ہاں بھی وعظ تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ will fail but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ تو یہ ٹریبیوٹس تو دیے گئے ہیں وہ انہی اعتبارات سے دیے گئے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا، اس کو تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 20 ایک برس ہوئے، کتاب آئی اس کی دی 100، اس میں اس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، تاریخ انسانی کے جو مؤثر ترین افراد ہیں جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، ان کا سلیکشن بھی کیا اور پھر گریڈیشن کی، ان میں سب سے اونچا کون، پھر کون، پھر کون، اور نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی کو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ وہ بھی ایک ایسے نہیں، واحد انسان، ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر پلینس، کہ انسانی زندگی کے جو 2 گوشے ہیں، مذہبی روحانی ایک طرف، سیاسی ریاستی دوسری طرف، ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ایک ہی انسان ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے ادا کروایا ہے۔ بہرحال یہ مقصد جو تھا محمد رسول اللہ کی بعثت کا کہ ایک طرف قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کرنے وہ آپ نے کر دیا اور اس کو آگے امت کے حوالے کر دیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جس کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ بہت مبارک ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس میں وہ اپنا وقت صرف کیا، اپنی صلاحیتیں، اپنی زندگیاں صرف کی۔ دوسرا دین حق کو قائم کرو، غالب کرو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، چاہے اس راستے میں بدر آئے، حنین آئے، چاہے اس میں احد آئے، احزاب آئیں، جو بھی آئیں، جو بھی سخت سے سخت مراحل آئیں، لیکن یہ کہ ان سب کے باوجود وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین کتنا ہی ناگوار انہیں گزرے، لیکن یہ کام آپ کو کر کے دکھانا ہے، وہ کام آپ نے کر کے دکھایا۔ لیکن اب مرحلہ ثانی ہے آپ کا، آپ کی بعثت کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو آپ صرف عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کی حیات دنیاوی کے اندر ہی آپ کا مشن مکمل طور پر کامل ہو گیا، لیکن نہیں، میں آپ کو آیات سنا چکا ہوں۔ ایک آیت میں نے آپ کو سنائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ آپ کی بعثت تو پوری نوع انسانی کے لیے۔ سورہ اعراف میں کہلوایا گیا، کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب اگر معاملہ یہ ہے تو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی مقصد ہے دین حق کا غلبہ، وہ جب تک پورے عالم انسانیت پر نہیں ہوتا آپ کی بعثت کا مقصد مکمل نہیں ہے، ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ یہ وقت فرصت ہے، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دیکھیے یہ بات کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، بالکل ایسے جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آج سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب میں غلبہ ہو گیا، یہ ہوگا۔ اس کے لیے قرآن مجید سے تو ہمیں صغرا کبرا ملتا ہے، میں اب بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ دوبارہ کر رہا ہوں۔ صغرا کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا دین کو غالب کرنے کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 بار۔ اور کبرا کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، 5 بار۔ تو اب ان دونوں کو جوڑیے تو نتیجہ نکلے گا کہ حضور کا مقصد بعثت تو مکمل تبھی ہوگا جب پورے عالم انسانی پر اللہ کا یہ دین غالب آ جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے، قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے۔ یہ تو ہے قرآن کا صغرا کبرا اور اس سے منطقی نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صحیح احادیث میں، مستند احادیث میں۔ میری گفتگو میں احادیث کا حوالہ آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں ایک وبا بہت پھیل چکی ہے، بہت عام ہو چکی ہے، احادیث سے لوگوں کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ فتنہ انکار حدیث بہت بڑے پیمانے پر آیا ہے، مستشرقین نے اسے سب سے زیادہ ہوا دی ہے، اور جو بھی ہمارے ہاں مغرب سے پڑھ کر آتا ہے اس کے اندر یہ جراثیم پورے کے پورے موجود ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی
یہ سید احمد خان صاحب سے معاملہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد یہ میں مفصل تقریر اس موضوع پر کر چکا ہوں، اس وقت میرا اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ فتنہ انکار حدیث، اور یہ اس کے مختلف درجے ہیں شیڈز سے، کسی کے ہاں مکمل انکار ہے، کسی کے ہاں یہ ہے کہ اس کی اہمیت کی کمی ہے، مکمل انکار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایمان بالرسالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احادیث جو صحیح ہے سند کے اعتبار سے، جو پختہ ہے سند کے اعتبار سے، ان کو ہم مانیں، ان کو تسلیم کریں۔ اب یہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو کتابچہ آپ کو تقسیم کیا گیا ہے اس کتابچے کے اندر یہ موجود ہیں، آپ بھی کھول لیجئے۔ صفحہ 4 پر پہلی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ رواہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اسے نقل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ فَإِذَا شَاءَ يَرْفَعُهَا، فَإِذَا شَاءَ يَرْفَعُهَا، جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا اللہ مجھے اٹھا لے گا، میرا انتقال ہو جائے گا، ایک دور ختم ہو جائے گا تمہاری تاریخ کا، دور نبوت۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ، یہ الفاظ نوٹ کیجیے، منہاج النبوہ، منہاج راستہ، نبوت کے راستے پر، کہ خلافت ہوگی ٹھیک نبوت کے نقش قدم پر، جس کو ہم خلافت راستہ کہتے ہیں۔ خلافت راستہ کے الفاظ حدیث میں نہیں آئے ہیں، خلفائے راشدین کا لفظ تو آیا ہے، خلافت راستہ کا نہیں آیا ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا، وہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہ ملوکیت جو بنو امیہ اور بنو عباس کی آئی ہے، کاٹ کھانے والی، ظالم، اسی ملوکیت کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذبح کیے گئے، اسی میں واقعہ حرہ ہوا ہے۔ اسی ملوکیت کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ حجاج ابن یوسف نے سینکڑوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی تھے ان کو شہید کیا۔ یہ سارا دور جو ہے ظلم کا دور ہے، یہ ملوکیت تھی، یہ خلافت نہیں تھی۔ ہم غلطی سے اس کو کہہ دیتے خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس، یہ ملوکیت تھی، حضور کی حدیث بتا رہی ہے، یہ ہے ملوکیت۔ ثم تکون ملکا عاضا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر یہ رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ اس کے بعد چوتھا دور ثم تکون ملکا جبریا، پھر مجبوری والی ملوکیت آئے گی۔ اب اس وقت جب کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا لوگوں نے کیا مطلب سمجھا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آج ہمارے سامنے وہ پورا چونکہ تاریخ ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، وہ دور آ گیا ہے، وہ ملوکیت جس میں ہم غلام بن گئے۔ پہلے ملوک جو تھے بادشاہ تو تھے نا، ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے تو اچھے بھی تھے، اگرچہ اسلام کا نظام جو ہے خلافت والا سیاسی نظام جو ہے، وہ جو بھی سربراہ مملکت کو باہمی مشورے سے منتخب کرنے کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا تھا، وہ موروثی جو ہے معاملہ بن گیا تھا، لہذا بادشاہ اس کو کہا گیا ہے ملکن عاضا، پھر ملکن جبریت۔ اب اس کے بعد ایک وقت آیا 1857 میں ملکہ وکٹوریہ ہماری حاکم ہو گئی، اور پورے عالم اسلام کے اندر کہیں فرانسیسیوں کی حکومت ہو گئی، کہیں ولندیزیوں کی ہو گئی، کہیں ڈچ کی ہو گئی، کہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہسپانویوں کی ہو گئی، کہیں اطالویوں کی ہو گئی، کہیں فرانسیسیوں کی ہو گئی۔ یہ ایک دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کولونیل دور، تو یہ ہے چوتھا دور۔ ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا۔ یہ دور جو ہے اگرچہ ایک معنی میں تو ختم ہوا ہے لیکن دوسری معنی میں ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ اس معنی میں تو ختم ہو گیا، انگریز ہندوستان سے چلا گیا، ہمارا پاکستان بھی آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش بھی اب آزاد ہے، بہرحال اور بھی مختلف ممالک سے انگریز جو ہے مصر سے بھی چلا گیا، عراق سے بھی چلا گیا، اور مختلف ممالک آزاد ہو گئے، ہسپانوی چلے گئے، فرانسیسی چلے گئے، الجزائر آزاد ہو گیا، مراکو آزاد ہو گیا۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ وہ سارا جو معاملہ ہے اس کی بساط جو ہے وہ نپٹ گئی، لیکن ایک تو اس اعتبار سے بھی یہ دور جاری ہے کہ ہم ابھی غلام ہیں، علمی طور پر غلام، ٹیکنیکل اعتبار سے غلام، ذہنی اعتبار سے غلام، تمدنی اعتبار سے غلام، وہ غلامی جاری ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جب یہاں سے گئے ہیں تو ایسے حکمرانوں کے حوالے ملک کر کے گئے ہیں کہ جو ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے بالکل انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ یہ ان کا ذہن تھا، وہی ان کی سوچ تھی، وہی ان کی تہذیب تھی، وہی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن تھا۔ یہ پورے عالم اسلام میں حکومتیں انہی کی بدلی، تو اس اعتبار سے اب بھی انہی کی حکومت ہے، بائی پراکسی ہے۔
بظاہر جو ہے مقامی حکمران ہیں، کچھ بادشاہ ہیں، کوئی ڈکٹیٹر ہیں، کہیں پر کوئی چنا ہوا انسان بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے ساخت کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے انہی کے نقش قدم پر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اب وہ جو دور ہے وہ دوبارہ جو ہے امپیریلزم کا آ رہا ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، وہ بڑے شد و مت کے ساتھ آگے آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال حضور نے فرمایا کہ یہ چوتھا دور بھی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ یہ دور جو پانچواں دور ہے یہ ابھی آنا ہے، اور آج ہماری گفتگو اسی سے متعلق ہے۔ اچھا، اب جب یہ دور آئے گا دوبارہ تو اس کی وسعت کیا ہوگی؟ اس کے لیے 2 حدیثیں اسی کتابچے کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ آپ کے پاس ایک خزانہ ہے جو آج ہم نے آپ کو دیا ہے، ان حدیثوں کو یاد کیجئے، حفظ جان بنائیے، اس لیے کہ جو مایوسی کے بادل جو ہیں، دل بادل نظر آ رہے ہیں، جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان میں واقعتاً روشنی کی کوئی کرن اور امید کی اگر کوئی کرن ہے تو ان احادیث کے حوالے سے ہمارے دلوں میں روشن رہ سکتی ہے۔ اور جب تک کہ یہ بات نہ ہو پھر آدمی کے اندر کچھ کرنے کی سکت نہیں رہتی۔ مایوسی اگر غالب آ جائے تو انسان کے خواص شلب ہو جاتے، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ امید کا جو پہلو ہے وہ دامن رہنا چاہیے۔ اب دوسری حدیث جو ہے اس میں حضرت ثوبان سے ہے، یہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ تو صحیحین کی روایت ہے، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے، سارے مشرق سارے مغرب۔ اب یہ کیسے ہوا ہے ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ معاملہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ کا اپنے نبیوں کے ساتھ جو معاملہ رہتا ہے، ظاہر بات وہ ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں وہ نہیں ہیں۔ شب معراج میں جو کچھ حضور کو دکھایا گیا ہے وہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، وہ سفر کیسے ہوا ہے ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پوری زمین حضور کو دکھا دی، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا سُئِلَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ ایک دوسری حدیث اسی موضوع کی ہے، حضرت مقداد ابن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صفحہ 6 پر ہے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، روئے ارض پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ۔ اب یہ دونوں زندگیاں جو ہے روئے زمین پر، ایک سیٹلڈ لائف ہوتی ہے، شہر ہیں، قصبے ہیں، گاؤں ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، چاہے کچی اینٹوں کے ہوں، پکی اینٹوں کے ہوں، RCC کے ہوں، اور ایک یہ نومیڈک ٹرائبس ہوتے ہیں جن کے خیمے ہوتے ہیں، وہ خیمے لے کر ادھر سے ادھر جہاں بھی چراہ گاہ میسر آ جائے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی خیمہ بچے گا، الا ادخلہ اللہ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کو داخل کرے، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا کہ قابل عزت انسان کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور انسان کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو وہ گھر والا یا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر یا خیمے میں داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، عزت تو اصل میں اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی شخص مغلوب ہو جائے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اسے جزیہ دینا پڑے گا، چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ خود اسلام کے اعزاز سے محروم رہ جائے گا۔ یہ حدیثیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جو منطقی جو نتیجہ ہے قرآن مجید کے صغریٰ و کبریٰ سے، وہ یقیناً منطقی نتیجہ پورا ہو کر رہے گا، اور اس کے اندر آخری جو دور ہے، میں کچھ اور درمیانی دوروں کا تذکرہ بعد میں کروں گا، آخری دور جو آئے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت، اس وقت کیا ہوگا؟ یہود کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک ایک یہودی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو ان کا عارضی سا ایک ابھار آیا ہے تاریخ انسانی کے اندر، اس کا بھی اصل سبب میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، یہ عارضی ہے، لیکن یہ کہ حضرت مسیح جو ہیں چونکہ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، رسول الی بنی اسرائیل، ان کی صدا کو اللہ نے مؤخر کر دیا تھا۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول پر دوبارہ جو صورت پیش ہوئے گی تو اس کے اندر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور نمبر 2 یہ کہ حضرت مسیح عیسائیت کو ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، کہیں گے میں صلیب ہوا ہی نہیں، میں مصلوب ہوا ہی نہیں، تم نے یہ گھڑ لیا ہے معاملہ، صلیب توڑ دیں گے
اور خنزیر کو قتل کریں گے. تم نے شریعت اسلامی میں ہمیشہ سے حرام تھا جس کا گوشت، اس کو کھایا ہے، یہ ختم کرو. اور جزیہ ختم کر دیں گے، یا تو اتنی خوشحالی ہو جائے گی کہ جزیے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یا پھر یہ کہ کوئی غیر مسلم رہے گا ہی نہیں. بہرحال جس شکل میں بھی ہوگا، یہ تین باتیں حدیث میں آئی ہیں. تو عیسائیت اسلام میں مدغم ہو جائے. یہ وقت آئے گا کہ پھر اس کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. اب اس کے ضمن میں ایک خاص رول ہے جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عرب کے کسی مشرقی علاقے میں واقع کسی ملک کو اللہ نے سپورٹ کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ جو تدبیر کائنات فرماتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کا ہمارے حساب سے. تو اللہ کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو نقشہ بنتا ہے، وہ بھی طویل المیعاد ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رول خاص اس دور کے لیے، ایک علاقے کے لیے یا ایک ملک کے لیے اللہ کی مشیت میں طے ہے. وہ علاقہ جو ہے حدیث کے روح سے عرب کے مشرق کی طرف واقع ہے. یہ عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں ہے رحمۃ اللہ علیہ. حضور فرماتے ہیں یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطانی. مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گی، مضبوط کریں گی، اس کی بنیادوں کو گہرا کریں گی. یوطئون للمہدی یعنی سلطانی، ان کے اقتدار کو، ان کے حکومت کو، ان کے جو سلطان ہے اس کو مضبوط کریں گی، اور آئیں گی مشرق کی طرف سے فوجیں. اور ایک اور حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا، اور ایلیا حضور کے زمانے میں بیت المقدس کا نام تھا، ایلیا میں لا کر نصب کر دیے جائیں. یعنی آج جو یہودیوں کے قبضے میں بیت المقدس ہے، یہ ان سے واگزار کرا لیں گی وہ فوجیں، اور یہ فوجیں جو ہیں اپنے جھنڈے لے جا کر گاڑ دیں گی ایلیا کے اندر، بیت المقدس کے اندر، اور یروشلم جو ہے یہودیوں سے آزاد ہو جائے. اب اس کا جو ایک پس منظر ہے اس کو جان لیجیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے، وہ کوئی دنوں اور سالوں کی نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے، 10 سالہ منصوبہ ہوتا ہے. اللہ کا منصوبہ جو ہے بہت طویل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت جو ہے وہ بر عظیم پاک و ہند کے ساتھ منسلک ہے. یہ بر عظیم پاک و ہند جو آج منقسم ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، لیکن یہ کسی زمانے میں ایک ملک تھا. اور بر عظیم ہم اس کو کہتے تھے، بر صغیر کہنا درست نہیں ہے. بر صغیر تو چھوٹا سا جزیرہ بھی ہو تو بر صغیر ہے. بر کہتے ہیں خشکی کو، چھوٹا سی خشکی کا معاملہ، تو وہ چھوٹا جزیرہ بھی بر صغیر ہے. یہ غلط لفظ استعمال ہوتا ہے. بر عظیم نہیں، بر اعظم اس سے نیچے بر عظیم، سب کانٹیننٹ بر اعظم، سب کانٹیننٹ بر عظیم. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مشیت، اور وہ وہی دین حق کا آخری جو غلبہ ہونا ہے قیامت سے قبل، اس کے لیے تیاری جو ہے اس خطے میں اللہ نے کئی 100 برس سے شروع کر رکھی. اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو اللہ نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد جو سب سے بڑا عہدہ ہے دینی اعتبار سے، مجددین امت، جو حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے. دین کے اوپر جو پردے پڑ جائیں گے انہیں ہٹائیں گے، جو گرد و غبار آ جائے گا اسے ہٹائیں گے، جو بیرونی اثرات آ جائیں گے انہیں ہٹائیں گے، اور اصل دین کا چہرہ جو ہے روح انور دوبارہ تازہ کر کے دنیا کو دکھا دے. یہ سلسلہ مجددین جو ہے 1000 برس تک عرب میں رہا، لیکن آج سے 400 برس قبل، بلکہ 500 کے لگ بھگ برس قبل، اس کا مرکز منتقل کر دیا گیا بر عظیم پاک و ہند. 1000 سال جب ختم ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، تو ایک بہت بڑا فتنہ ہندوستان میں اٹھا تھا، بہت بڑا فتنہ، اکبر اعظم اور اس کا فتنہ اعظم، دین اکبری، دین الہی. اسے کچھ اس کے دماغ کی پیداوار تھی، کچھ سے بعد علماء نے پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے. تو 1000 سال پورے ہو گئے، دین محمدی کا زمانہ ختم ہو گیا. اب شریعت محمدی اور دین محمدی کا دور ختم ہو گیا. اب نیا دین اکبری یا دین الہی، اس نئے دین کے ذریعے سے، اور کوشش پوری کی گئی کہ دین محمدی کا خاتمہ کر دیا جائے جزیرہ نمائے ہند سے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بروقت کھڑا کیا ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی. الف ثانی کہتے ہیں اسی لیے، 1000 کو دوسرے 1000 سال کا آغاز ہوا ہے 11ویں صدی میں، تو حضرت مجدد الف ثانی ہندوستان میں مبعوث ہوئے، اور انہوں نے دین الہی کا جنازہ جو ہے اس ملک سے نکالا ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پھر 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی اسی ہندوستان میں،
جنہوں نے دوبارہ قرآن کو زندہ کیا، قرآن جس کو کہ امت نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا، جس کا ترجمہ تک کرنے کو گناہ سمجھا جاتا تھا، لہذا لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل تھا، اس کی طرف رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے رحمت اللہ علیہ۔ پھر